نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، یا حرف ہے، حرف ندا، ندا کہتے ہیں پکارنے کو۔ تو یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ اردو میں آپ نے کبھی سنا کہ جیسے کوئی کہتا ہے اے لڑکے، تو اس میں جو اے کا لفظ ہے وہ حرف ندا ہوتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یہ دونوں اسم ہیں۔ بنی کی کچھ تفصیلات ہیں، آسان کر کے بتاتی ہوں۔ ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، یا اے بنی اسرائیل یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل سے کیا مراد ہے، ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات شیئر کروں گی، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اذکروا، اگر آپ الگ سے پڑھ رہے ہیں اس خالی الف پر پیش لگا لیجئے، کیونکہ اس لفظ کے تیسرے حرف جو اس وقت کاف ہے اس پر پیش ہے، اور پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اچھا جی، زال کاف را حروف مادہ ہیں، اور آپ یہ فعل امر ہے، علامت بتا دیتی ہوں۔ آخر میں واو الف ہے، ویسے تو یہ فعل ماضی کے آخر میں بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر پہلا حرف خالی الف ہے، اس کے بعد والا ساکن ہے۔ تو یہ ٹپیکل شکل ہے فعل امر کی، جب زیادہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ تم سب ذکر کرو۔ اچھا، ذکر میں کسی کو بھولی ہوئی بات یاد دلا دینا بھی ہوتا ہے، یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اور یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یاد کرو، تم سب یاد کرو نعمتی، میری نعمت، یہ دونوں اسم ہیں، نعمت بھی اور آگے چھوٹی یا متکلم کہتے ہیں، میں یا میرا کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میری نعمت کیا مراد ہے ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تی، وہ جو، اللہ زی مذکر کے لیے، اللہ تی مؤنث کے لیے، وہ جو، انعمتو، نون عین میم حروف مادہ ہے، نعمت سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ میں انعمتا تھا نا، تو نے انعام کیا، یہ انعمتو ہے، میں نے انعام کیا۔ تو یہ جو لمبی تا، زیر، زبر، پیش اور جزم والی آپ کے سامنے آئے، زیادہ تر فعل ماضی کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ زیر والی ہے کہ زبر والی ہے کہ پیش والی ہے یا جزم لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کا کام کرنے والا بدلتا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر زبر آئے جیسے انعمتا سورۃ الفاتحہ میں، تو کام کرنے والا ہوگا تو۔ پیش آئے جیسا کہ یہاں، تو کام کرنے والا ہوگا میں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ علیکم، علی حرف ہے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کے آئے تو کم، تم یا تمہارا کے ساتھ ترجمہ پھر کریں گے۔ تم پر، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَوْفُوا، اور اوفو یہ بھی فعل امر ہے، واو فا یا حروف مادہ ہے، وفا سے پورا کرنا، اور پورا کرو۔ اچھا، اب آپ کہیں گے فعل امر، ابھی تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو اذکروا ہے وہ ہے، اور جبکہ یہ اس کا تو پہلا الف خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایکسیپشن ہے، بس یہ اکیلا ایک ایسا وزن ہے، باب ہے، جس سے جب فعل امر بنتا ہے اس فعل سے، بس اتنا یاد کر لیں تو زبر آ جاتی ہے۔ اور تم سب پورا کرو، بعہدی، با حرف ہے، عہدی دونوں اسم میں، میرا عہد، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا عہد۔ تو میں نے ایکچولی چاہ رہی ہوں کہ میں اس کی سلائڈ شیئر کروں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو آیت مبارکہ بالکل اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ وَإِيَّايَ، اچھا جی، ایاک ہم نے پڑھا تھا نا، اور صرف تیری ہی، تو ایایا اور صرف میری، یعنی کہ صرف مجھ سے، فرحبون، فا حرف ہے، بس آگے جو را ہا با حروف مادہ ہے، اس پر ڈرنے کا معنی ہوتا ہے، تو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، ویسے میں بتا دوں آخر میں واو نون ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ واو نون تو میں کہتی ہوں فعل مضارع میں یہ آتا ہے، جی یہ نون وہ والا نہیں ہے جو واو نون کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد چھوٹی یا آ رہی تھی،
جس کا مطلب میں یا میرا ہوتا ہے، تو وہ پھر لکھنے میں نہیں آتی، بعض دفعہ عرب شارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فعل امر ہے، پس تم سب مجھ سے ڈرو. اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی. اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ کتاب کبھی انعامات یاد دلا کر جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی. یہاں سے لے کر آیت 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پہ گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعام ان پر بھی انعام تھا، اور ان کے بزرگوں پہ انعام ان والے بنی اسرائیل پر بھی انعام تھا، اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بری عادتوں میں سے ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے. گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے کے باوجود کفر، اللہ کی کتاب میں چینجز، جبریل علیہ السلام سے دشمنی، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ. اب نعمتی، ویسے تو یہ لفظ واحد ہے نعمت، مگر اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں، اور خاص طور پہ ہدایت کی. اور پھر یہ کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یا اس عہد کی تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، یہ ہم سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. باقی سلائیڈ میں نے شیئر کر لی ہیں، اور اس کو آپ اگر ایک بار پڑھ لیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں، کچھ آپ اپنے طور پہ پڑھ لیا کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.